ایک آرزوی بشر، یہ ایک آرزوی شیعہ مومنین، عقل کامل ہونے کے نتیجے میں لوگوں کے ایمان بھی کامل ہو جائیں گے۔ کمال ایمانی کی ایک نشانی یہ ہے کہ اپنے دینی بھائیوں کو درہم و دینار پہ ترجیح دیں گے۔ اب یہ ہر شخص کے ایمان کی بات ہوتی ہے، خود اپنے اندر سوچیں کہ کیا میرا دینی بھائی، جو بھی دینی بھائی ہیں، قدیر کا یہاں میں عرض کیا تھا کہ کچھ دینی بھائی قرار دیں اپنے لیے خصوصی، پھر ان کی حفاظت کریں اور ان کے ساتھ تعلقات رکھیں۔ یہ جو ہیں اہل بیت کے لیے مطلوب ہیں۔ پیغمبر اسلام کی سیرت بھی ہے کہ بار بار مواخات کرتے تھے، وہ بھائی چارہ قائم کرتے تھے، ہم بھی۔ تو کامل ایمان کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ پھر مال و دولت و ثروت کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے، زیادہ ترجیح دینی بھائی کو دے دیتا ہے۔ ظہور سے پہلے کامل ایمان افراد ضرور ہوں گے لیکن بہت کم ہوں گے۔ ان کی بدولت اہل بیت روئے زمین پہ بیٹھے ہیں، اہل بیت ہیں۔ اگر کامل ایمان افراد اٹھا لیے جائیں، زمین و زمان، جن و بشر اور کائنات کا وجود مقدس اہل بیت کی وجہ سے ہے۔ دنیا اگر قائم ہے، اگر اہل بیت کی عصمت و طہارت زمین خدا پہ نہ ہوں تو لوگوں میں جو ہے ایمان کامل نہیں ہوگا، نہ زمین اپنی جگہ رہے گی۔ ظہور کے سبب لوگوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی، ایمان بھی کامل ہوگا۔ تو اس اعلیٰ ترین ہدف الہی کی طرف آئیں، عزاداری اس مقصد کے لیے کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ہر روز اٹھ کر عزاداری کے لیے آنا یہ خود ایک تجدید عہد ہونا چاہیے آقا امام زمان کے لیے کہ ہم بیدار ہیں، ہم حسینی بننا چاہتے ہیں، ہم عاشورائی بننا چاہتے ہیں۔ ہماری شب عاشور کی شب بیداری شاید اس مقصد کے لیے ہو کہ آقا امام زمان ہم بیدار ہیں، رات کو کسی بھی وقت آپ بلائیں ہم حاضر ہیں۔ ہمارا جلوس شاید اس بات کی غمازی ہو کہ ہم ظہور کے لیے رواں دواں ہیں، ہم ظہور کی طرف چلتے رہیں گے تاکہ کہ آقا امام زمان کو پالیں۔ بے شک ظہور سے پہلے ہماری موت کیوں واقع نہ ہو جائے، تب بھی ہم اس قدر اپنے خدا سے عہد و پیمان باندھیں گے، اس قدر اپنے رابطے مضبوط کریں گے اپنے آقا امام زمان کے ساتھ کہ خدا بھی ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے۔ یہ ہدف ہے۔ تو اللہ علی کو اس ہدف کے لیے آقا امام حسین کربلا کے میدان میں کس کے منتظر ہیں، یہ بھی میں ہر سال عرض کرتا ہوں۔ آقا امام حسین کی حدیث بھی میں عرض کرتا ہوں۔ شب عاشور خود آقا عبداللہ حسین نے اپنے اصحاب کو یہ خوشخبری دی ہے وہیں پر کہ ہم ایک عرصے کے لیے اس سرزمین پر ہیں، پھر ہم اٹھیں گے اسی سرزمین سے جب ہمارا قائم قیام کرے گا۔ تمام شہداء کربلا اٹھیں گے، آپ بھی اٹھیں گے۔ تو آقا امام حسین منتظر ہیں ظہور آقا امام زمان کے۔ یہ بھی ہر سال عرض کرتا ہوں کہ سب منتظر ہیں۔ کوئی ایسی چیز خلق خدا میں آپ نہیں دکھا سکتے جو کسی طرح منتظر آقا امام زمان نہ ہو۔ خود خدا منتظر ہے ظہور آقا امام زمان کے، کائنات منتظر ہے کہ امام ظہور کریں، تمام انبیاء منتظر ہیں آقا امام زمان کے ظہور کے، تمام ائمہ منتظر ہیں ظہور کے، تمام شہداء کربلا منتظر ہیں ظہور کے، آقا عبداللہ حسین منتظر ہیں ظہور کے، زینب و کلثوم و رقیہ و رباب منتظر ہیں، منتظر ہیں زینب کہ میرے حسین کا انتقام لینے والا زہرا یا مرضیہ منتظر ہیں کہ میرے محسن کا انتقام لینے والا رباب منتظر ہیں میرے اصغر کا انتقام لینے والا آج